بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمے کی بحث میں ہم چھٹے امر پر پہنچے ہیں، اور چھٹا امر جو ہے وہ مرکبات کی وضع کی تحقیق میں ہے۔ علماء میں سے بعض مرکبات کے وضع کے قائل ہیں، لہذا مصنف ان کی رد میں اس امر کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مصنف کے اس رد کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں، خود وضع کی اس اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ وضع جو ہے وہ ایک تقسیم کے اعتبار سے 3 اقسام رکھ سکتی ہے، اور 2 اقسام ان میں سے حتماً ثابت ہیں، تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے جو اس امر میں واضح ہوگا۔ ایک مرتبہ وضع جو ہے وہ مفردات کی وضع ہے، یعنی وہ مفرد کلمات کے جو ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں یا آتے ہیں، اور ان کی ایک خاص معنی ہوتی ہے، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو۔ مثال کے طور پہ زید یا انسان، اس اعتبار سے ہم نے وضع کی آپ کو 3 اقسام بتائی تھیں کہ بھئی وضع عام موضوع لہو عام ہو، جیسے انسان، اسماء اجناس جو بھی ہیں ان کی وضع عام اور موضوع لہو عام ہے، یا وضع خاص موضوع لہو خاص ہے، جیسے علام شخصیہ، کسی انسان کو بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام زید رکھ دیا۔ تو یہ اس طرح سے اگر عربی کے مثال کے طور پہ تمام الفاظ جو ہیں وہ سب کی سب وضع مفردات کے ضمن میں آتے ہیں کہ بھائی ان کو وضع کیا گیا ہے خاص معنی کے لیے، اور وہ ان کی معنی ہے، چاہے وہ معنی ایک اعتبار سے جزئی ہو تاکہ وضع عام اور وضع خاص اور موضوع لہو خاص ہو، یا معنی وہ کلی ہو لیکن ہے وہ ایک خاص معنی، اس اعتبار سے وہ مفرد ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وضع مفردہ۔ دوسری مرتبہ جو وضع ہے وہ واضح نے ایک لفظ کے لیے اس اعتبار سے کہ اس کی جائگاہ کیا ہے، وہ جملے میں کس حیثیت سے واقع ہوتا ہے، اس اعتبار سے حیت میں اس کی کنڈیشن کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے ایک خاص حکم یا وضع جاری کی ہے، خاص اس کے قوانین بنائے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے، فاعل کو نظر میں رکھا، واضح نے اور کہا کہ بھئی تمام فاعل جو ہیں وہ مرفوع ہوں گے، یا تمام فاعل جو ہیں وہ اپنے فعل سے مثال کے طور پہ متأخر ہوں گے۔ اسی طرح سے مفعول جو ہے وہ مقدم ہوگا، مؤخر ہوگا اور منصوب ہوگا، یا فلاں صورت میں مفعول مقدم ہو سکتا ہے، یا فلاں صورت میں مثال کے طور پہ مفعول یہ چیز آ سکتی ہے۔ تو مفعول کے اعتبار سے اس نے کچھ احکام لگائے، اسی اعتبار سے حال کے اعتبار سے، تمیز کے اعتبار سے، یہ ساری جو مبتدا ہونے کے اعتبار سے، خبر ہونے کے اعتبار سے جو ساری کی ساری حیات ہیں، ان کے اعتبار سے واضح نے جو احکام لگائے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ وضع جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے ہے، کہ حیت کے اعتبار سے فاعل مرفوع ہوتا ہے، حیت کے اعتبار سے فاعل جو ہے مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور دیگر چیزیں۔ اس کے بعد تیسری وضع جو ممکن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شارع آئے اور کہے کہ بھئی جملے شرطیہ کی حیت یہ ہونی چاہیے، جملے خبریہ کی حیت یہ ہونی چاہیے، جملے حالیہ کی مثال کے طور پہ حیت یہ ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے جملوں کی جو حیت ہے جس کو ہم مرکب کہتے ہیں، کہ جس میں مفرد بھی ہیں اور حیت بھی شامل ہے، دونوں کو ملا کے جو مرکب بنتا ہے اس کے لیے وضع ہو سکتی ہے، عقلاً ممکن ہے، لیکن آیا ایسی کسی وضع کی ضرورت ہے یا ہوئی ہے واقع یا نہیں ہوئی ہے؟ اس اعتبار سے مصنف کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مفردات اور حیت کی وضع کے علاوہ کسی تیسری وضع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ہو تو یا تو تحصیل حاصل ہو جائے گی، یعنی ایسی چیز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے سے ہمیں حاصل ہے، یا اس کے وضع کرنے کا کوئی فائدہ یا ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس چیز کو اس امر میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بات ہے السادس، یعنی چھٹا امر مقدمات میں سے۔ پہلا ہم نے بتایا تھا وضع، دوسرا امر جو ہے وہ ہم نے وضع کے، پہلا امر ہم نے امر کی علم کیا ہے
موضوع اور مسائل کو بیان کیا تھا، دوسرے امر میں ہم نے وضع کی اقسام کو بیان کیا تھا، اور اسی طرح سے یہ چھٹا قسم جو ہے وہ مرکبات کی وضع کے اعتبار سے کہتے ہیں لا وجہ لتوہم وضع للمرکبات، کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وضع کا توہم کیا جائے مرکبات کے لیے غیر وضع المفردات، مفردات کی وضع کے علاوہ۔ البتہ اس مفردات میں جو مصنف نے ذکر کیا ہے اس میں یہ مفردات اور یہ دونوں آ جاتی ہیں، یعنی مفرد بما ہوا مفرد بھی آ جاتا ہے، مفرد بما ہوا جزء من الحیا، فاعل مفرد بھی ہے نا اس اعتبار سے، تو یہاں پہ کہتے ہیں مفردات کے اعتبار سے مرکبات، یہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہے، تو کہتے ہیں مفردات کی وضع کے علاوہ مرکب کی وضع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بنا بہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرورت عدم الحاجت الیہ بعد وضعها بموادها و بہیاتها، کہ بھائی مفردات کی وضع کے بعد اس مرکب نوعی بنیاد پہ بیان ہو چکی ہے کہ مثال کے طور پہ فاعل مرفوع ہوگا، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا، مبتدا مثال کے طور پہ مرفوع ہوگا یا دوسری چیزیں، تو یہ بھی وضع ہو چکی ہے۔ وَمِنْهَا خُصُوصُ حَیَاتِ الْمُرَکَّبَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِخُصُوصِيَاتِ النِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ، اور کہتے انہی میں سے ہے وہ حیات مرکبہ جو وضع کی گئی ہیں نسبت اور اضافات کے لیے کی خصوصیات کے لیے، بمزایاها الخاصۃ، ان کی جو خاص مثال کے طور پہ فوائد ہیں ان کے اعتبار سے، من تاکید و حسر وغیرہما نوعیہ، یعنی ان کے بتا دیں مثال کے طور مفعول جو مقدم ہوگا فعل کے اوپر تو مثال کے طور پہ حسر کا فائدہ دے گا، یا کہیں پہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے یا دیگر موارد، وہ کہتے ہیں ذکر ہو چکا ہے نوعی بنیاد پہ۔ اب یہ سب جب ہو چکے ہیں مفردات جو ہے مواد کے اعتبار سے بھی وضع ہو چکے ہیں، حیت کے اعتبار سے بھی ان کی حیت بیان ہو چکی ہے، تو مرکبات کے ضمن میں اور کون سی چیز بچ جاتی ہے جس کے لیے ہم کہیں گے بھائی ان کے لیے علیحدہ وضع ہونی چاہیے؟ لہذا کہتے ہیں بداہت، یہ بداہت سے لے کہ اس چیز کا دلیل ہے کہ یہ توہم کرنے کی کہ مرکبات کی وضع کی ضرورت ہے، یہ توہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں بداہت، یہ بات واضح اور روشن ہے کہ ان وضعها كذلك وافن بتمام المقصود منہا، کہ ان کی وضع یعنی مرکبات کی مواد اور حیات کے اعتبار سے جو وضع ہو چکی ہے، یا ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ خود مفردات کی جو وضع ہے وہ جب علیحدہ سے اور حیات کی شکل میں ہو چکی ہے تو یہ کافی ہے بتمام المقصود منہا، اس تمام ہدف کو پہنچانے کے لیے جو ان سے مقصود ہے، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے وہی کافی ہے، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، من غیر حاجت الی وضع آخر لہا بجملتها، بغیر اس ضرورت کے کہ کوئی تیسری، یہاں پہ ویسے دوسری لکھا ہوا
یہاں سے یہ ایک رد میں دلیل دے رہے ہیں، ما استلزامی، یعنی اگر ہم مرکبات کی وضع کے قائل ہو جائیں تو ایک عیب لازم آتا ہے کہ بھئی ایک ہی جملہ ایک ہی مرتبہ دو مرتبہ دو چیزوں پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے، اب ایک ہی چیز دو مرتبہ کس طرح سے دلالت کر سکتی ہے؟ بھائی جملہ جو ہے وہ مفردات کے اعتبار سے ایک دلالت کرے، پھر مجموعی حیثیت سے پھر دوسری دلالت کرے، تو لازم آتا ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ دو مرتبہ یعنی دلالت کرے کسی چیز کے اوپر، جو صحیح بات نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ما استلزام ہی، کہ یہ وضع مرکبات کا قائل ہونا اس سے لازم آتا ہے کہ یہ وضع مرکبات کیا کرے؟ دلالت علی المعنی، کے معنی کے اوپر دلالت کرے دو مرتبہ. کس طرح سے؟ تارتن بملاحظت وضع نفسها، ایک مرتبہ وضع مرکب کے اعتبار سے کہ پورا مرکب جملہ کس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے، وَأُخْرَى بِمُلَاحَظَةِ وَضْعِ مُفْرَدَاتِهَا، دوسرا مفردات کے اعتبار سے دوبارہ دلالت کرے گا. یہ دو مرتبہ دلالت کرنا جمع ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، جبکہ قالب جو ہے یا الفاظ جو ہے ہم پہلے ہی بتا چکے وہ ایک ہی دلالت میں فانی ہو سکتے ہیں، دو معنی یا دو دلالتوں میں فانی نہیں ہو سکتے. وَلَعَلَّ الْمُرَادُ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُوهِمَةِ لِذَلِكَ هُوَ وَضْعُ الْحَيَاةِ عَلَى حِدَةٍ. اب کہتے ہیں شاید جن لوگوں نے وضع مرکبات کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی مراد جو ہے نا وہ وضع مرکبات سے وضع حیات ہو. البتہ یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ میں جو ہے نا وہ خطا کیا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم الفاظ کو جو ہے نا وہ وضع کرنا چاہ رہے ہیں، اور الفاظ کی یعنی الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا. ان کو کہنا یہی تھا کہ حیات کے لیے مثال کے طور پہ وضع ہونی چاہیے، وہ کہہ یہ گئے کہ مرکبات کی وضع جو ہے نا وہ کی جائے. لہذا کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْمُرَادُ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُوهِمَةِ لِذَلِكَ، یعنی ان عبارات میں سے جو اس چیز کا وہم ڈالتی ہیں کہ بھئی مرکبات کے لیے وضع ہونی چاہیے یا ہوئی ہے مثال کے طور پہ، ان سے ان کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں لَعَلَّ، شاید مراد یہ ہے کیا؟ هُوَ وَضْعُ الْحَيَاةِ عَلَى حِدَةٍ، کہ وہ کہتے ہیں کہ حیات کے لیے جو ہے وضع علیحدہ ہونی چاہیے، غیر وضع المواد، کہ بھئی مواد کے لیے ایک یعنی وضع ہونی چاہیے اور حیات کے لیے دوسری وضع ہونی چاہیے. اگر وہ اس چیز کے قائل ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ صحیح بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی وضع جو ہے وہ حیات کے لیے جدا ہونی چاہیے، مفرد کے لیے جدا ہونی چاہیے، حیات کے لیے جدا ہونی چاہیے. جب زید بے عنوان زید ہے، کسی مرکب کا حصہ نہیں ہے، کسی حیات کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے ایک معنی اپنی ذاتی معنی ہے مواد کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اور دوسرا جب وہ حیات کے اندر جز بنتا ہے، حیات کا فاعل بنتا ہے، مبتدا بنتا ہے، مفعول بنتا ہے، تو اس وقت اس کی ایک اور حیات ہے اور حیثیت ہے، اس اعتبار سے اس کی دلالت کوئی اور ہونی چاہیے. تو لہذا کہتے ہیں کہ لَعَلَّ الْمُرَادُ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُوهِمَةِ لِذَلِكَ، کہ وہ عبارت جو اس چیز کا وہم ڈالتی ہے کہ وضع مرکبات کی ہونی چاہیے، ان سے شاید مراد جو ہے وہ وضع حیات ہے، علیحدۃ، یعنی جدا یعنی وضع ہے حیات کی، غیر وضع المواد، یعنی مواد یا مادے کی وضع کے علاوہ. لا وضعها بجملتها، یعنی ان کی مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جملے یعنی پوری کی پوری جو ہے اجزاء جو ہیں وہ پوری کی پورا جملہ بن کے مرکب بن کے جو ہے نا ان کے لیے ایک علیحدہ وضع ہونی چاہیے. البتہ یہاں پہ بجملتها سے مراد جملہ نہیں ہے بلکہ تمام جو اجزاء ہیں مرکب کے ان کو ملا کے علیحدہ وضع ہونی چاہیے. علاوۃ علی وضع کل منہما، یعنی مفردات اور مواد کے یا حیات اور مواد کے علاوہ تیسری کہتے ہیں وضع کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا. ان کی مراد یہ ہے کہ نہیں بھائی مواد کی اور حیات کی وضع ہونی چاہیے، ان کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اس حیات ثابت ہو گئی کہ امر ششم میں متکلم مصنف کے نزدیک فقط دو ہی حیات یعنی دو ہی چیزیں صحیح ہیں جن کے لیے حیات وضع ہو سکتی ہے، ایک مفردات کی وضع اور دوسری جو ہے وہ حیات کی وضع. باقی مرکبات کی جو وضع ہے اس کے لیے وضع علیحدہ ضروری نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.